السلام علیکم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ سوال آیا ہے کہ یورپین ممالک میں کچھ لوگ مقیم ہوتے ہیں، وہ یہاں پر اپنے بھانجے، اپنے بھتیجے، دیگر عزیز و اقارب کے بیٹے کو اپنا بیٹا کاغذات میں ظاہر کر کے وہاں پر لے جاتے ہیں، کیا یہ شرعی طور پر جائز ہے؟ جی بالکل جائز نہیں ہے، اور اس اجمال کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے تو یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ادعوہم لآبائہم، بچوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی ہے ایسے شخص کے لیے جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ دھوکہ ہے، اور دھوکہ اس لیے کہ وہاں کی حکومتیں بے شک وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ہم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، جس بچے کو اپنا بیٹا بنا کر لے جا رہے ہیں وہ ہمارا بیٹا نہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ یہ جھوٹ ہے، اور یہ بالکل واضح سی بات ہے۔ اس میں ایک چوتھی چیز شامل کر لیں، اور وہ یہ کہ یہ ایک فساد کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے۔ ظاہر بات ہے، میں اگر کسی یورپی ملک کے اندر مقیم ہوں اور کسی کے بچے کو اپنا بیٹا بنا کر لے جاتا ہوں اور اس کو وہاں استعمال کر کے تربیت دے کر کمائی پر لگاتا ہوں، تو کب تک وہ مجھے کما کما کر دیتا رہے گا؟ ایک وقت آئے گا جب وہ میرے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو جائے گا، اور جب میں اس سے کہوں گا کہ وہ وقت یاد کرو جب تم پاکستان میں دھکے کھاتے پھرتے تھے 10-20 ہزار کی نوکری کے لیے، میں نے تمہیں یہاں سے ویزا بھیجا، تمہارے کاغذات بنوائے، تمہیں اپنا بیٹا بنا کر یہاں لے کر آیا، تو اس کا جواب آگے سے ٹھیک ٹھاک کرارا ہوگا کہ حضور والا آپ نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، اس لیے کہ جب آپ مجھے یہاں لے کر آئے تو لا کر آپ نے مجھے استعمال کیا ہے، آپ نے مجھ سے فائدہ اٹھایا ہے، اور ٹھیک ٹھاک فائدہ اٹھایا ہے، میں اب بھی آپ کو کما کما کر دے رہا ہوں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کئی قباحتیں ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ جس چیز کی بنیاد ہی لالچ اور جھوٹ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے شامل حال ہو سکتی ہے؟ باقی ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے مقدر میں لکھا ہے، کائنات کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی۔ رہا مسئلہ جی اس کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، لیکن حلال اور جائز بنیادوں پر، جھوٹ بول کر نہیں، دھوکہ دے کر نہیں، قرآن کی مخالفت کر کے نہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی مجرم ہوں گے، اور دنیا میں بھی انکشاف ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی جس کو اپنا بیٹا بنا کر لایا ہے یہ اس کا اصلی بیٹا نہیں ہے۔ اس انکشاف کے بعد، یہ پول کھلنے کے بعد کیا ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ بات بتانے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر ہماری طرح رشوت تو چلتی نہیں، ظاہر بات ہے ان ملکوں نے اپنا سسٹم، اپنا نظام سیٹ کیا ہوا ہے، ترتیب دیا ہوا ہے، تو وہاں کے قانون کے مطابق پھر لمبی چوڑی سزا ہو سکتی ہے۔ تو چند ٹکوں کی خاطر انسان اپنے دین ایمان کا سودا کرے، اپنی غیرت کا سودا کرے، اپنے ضمیر کا سودا کرے، اس کو کسی بھی لحاظ سے درست قرار نہیں دیا جا سکتا، نہ دینی اعتبار سے اور نہ ہی دنیاوی اعتبار سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔